مندی کا پروانہ خدا نے خود جنہیں بخشا رضامندی کا پروانہ، انہی پر باز ناداں کچھ گھڑا کرتے ہیں افسانہ۔ خدا کی رائے سے بھی منحرف ہے تو معاذ اللہ، تو کیوں نہ کہہ دوں اے ظالم تجھے میں حق سے بیگانہ۔ جناب یہ تھے جناب حضرت مولانا داؤد اشرف صاحب، ماشاءاللہ بڑے ہی قیمتی اشعار سنا کر بڑی خوش الحانی کے ساتھ ہم سب کے قلوب کو معزوز کر رہے تھے۔ میرے بھائیوں، آپ حضرات کو معلوم ہے، میں شروع میں عرض کر چکا ہوں کہ آج کا ہمارا یہ پروگرام کوئی مستقل جلسہ نہیں، بلکہ بخاری شریف کی پہلی حدیث پڑھانے کے لیے حضرت صاحب تشریف لائے۔ اللہ تعالی حضرت کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ آپ تمام حضرات بھی اس پہلے سبق کے اندر شریک ہو رہے ہیں، اور الحمدللہ اہل مدارس کا یہ طریقہ کار شروع سے چلا آ رہا ہے کہ جب بخاری شریف یا کوئی بھی بڑی کتاب شروع کرتے ہیں تو پہلے سبق میں اور آخری سبق میں عوام الناس کو بھی دعوت دے دی جاتی ہے کہ وہ بھی آ کر پہلا اور آخری سبق سنتے ہیں، اس میں شرکت کرتے ہیں۔ میرے بھائیوں، ماشاءاللہ ان بچیوں نے پورے سال سبقاً مکمل بخاری شریف کو پڑھنا ہے اور ایک ایک سبق کر کے آخر تک پہنچنا ہے، اور انشاءاللہ پھر آخر میں پھر آپ کو دعوت دی جائے گی، پھر آپ تشریف لائیں گے نا انشاءاللہ۔ تو ان بچیوں نے تو سبقاً پڑھ کر ایک ایک حدیث پڑھ کر پوری بخاری کا سبق حاصل ثواب حاصل کرنا ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے کوئی بعید نہیں کہ پہلا اور آخری سبق پڑھنے کی برکت سے پوری بخاری پڑھنے کا ثواب اللہ آپ کو بھی عطا فرما دے۔ یہ کوئی معمولی کام نہیں ہے، اس لیے ذوق و شوق کے ساتھ آپ تشریف لایا کریں۔ جب بھی آپ کو کسی سبق میں دعوت دی جائے، اللہ تعالیٰ آپ کا آنا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ میرے بھائیوں، حضرت صاحب کی نظر چند اشعار کر کے میں دعوت خطاب دیتا ہوں کہ ماشاءاللہ آپ حضرات کے سامنے پوری کی پوری زندگی حضرت کی ہے، اور حضرت کے جو برادر کبیر حضرت مولانا الیاس گھمن صاحب، ماشاءاللہ ان کی زندگی بھی ہمارے سامنے ہے کہ کریا وہ پھرے ہیں، ہر شہر کے اندر جا کر ایمان کی دولت کو لٹایا ہے۔ میرے بھائیوں، ایمان کی دولت آپ کے سامنے پیش کی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی زندگی کے اندر برکات عطا فرمائیں۔ کس انداز سے لوگوں کے سامنے یہ گئے اور لوگوں کے سامنے جا کر قرآن کو، حدیث کو، اس کے اسباق کو پیش کیا ہے۔ شاعر اسلام، شاعر انقلاب اور شاعر مشرق علامہ اقبال بھی تڑپ اٹھتا ہے، کہتا ہے کہ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے۔ فرمایا کہ ان کا یہ ادا ایسی تھی کہ صبح بھی شام بھی اپنے ہاتھ کے اندر جام لے کر اس انداز سے پوری کی پوری دنیا کے اوپر پھرے ہیں، جس طرح ایک شراب خانے کا منظر ہوتا ہے کہ ایک شرابی جو شراب بنا کر، بڑی اعلیٰ شراب بنا کر شراب خانے کے اندر پھرتا ہے، ایک شرابی کے سامنے جا کر وہ جام رکھتا ہے کہ میں نے بنایا ہے، بڑی محبت سے بنائے، سے پی لو، اسے نوش کر لو، تمہیں بہت فائدہ ہوگا۔ میرے بھائیوں، ان علماء کرام کا بھی اسی انداز سے والہانہ ایک انداز ہے، لیکن ان کے ہاتھوں کے اندر کوئی جام شراب نہیں تھا، ان کے ہاتھوں کے اندر جام قرآن تھا، ان کے ہاتھوں کے اندر جام توحید تھا، ان کے ہاتھوں کے اندر جام رسالت اور جام قرآن اور آخرت کے اس بات کی حقانیت۔ فرمائے کہ یہ جام لے کر پوری کی پوری روئے زمین کے اوپر پوری کی پوری دنیا کے اندر پھرے ہیں۔ علامہ اقبال بھی کہنے کے اوپر مجبور ہو گیا کہ محفل کون و مقام میں سحر و شام پھرے، میں توحید کو لے کر صفت جام پھرے، کوہ میں دشت میں لے کر تیرا نام پھرے، اور معلوم ہے تجھ کو کبھی ناکام پھرے۔ دشت تو دشت ہیں، دریا بھی نہ چھوڑے ہم نے، بحر ظلمات میں دوڑا دیے گھوڑے ہم نے، صفحہ دہر سے باطل کو مٹایا ہم نے، نوع انسان کو غلامی سے چھڑایا ہم نے، بس رہے تھے یہیں سلجوق بھی تورانی بھی، اہل چین میں اور ایران میں ساسانی بھی، اسی معمورے میں آباد تھے یونانی بھی، اسی خطے میں یہودی بھی تھے نصرانی بھی، پر تیرے نام پہ تلوار اٹھائی کس نے، بات جو بگڑی تھی وہ بنائی کس نے، تھے ہم ایک تیرے مارکہ آراؤں میں، خشکیوں میں لڑتے اور کبھی دریاؤں میں، دی اذانیں کبھی یورپ کے کلیساؤں میں اور کبھی افریقہ کے تپتے ہوئے صحراؤں میں، شان آنکھوں میں نجستی تھی جہاں داروں کی، کلمہ پڑھتے تھے ہم چھاؤں میں تلواروں کی، ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے،
پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے۔ مولا مولا تجھ سے سرکش ہوا کوئی تو ہم اس سے بگڑ جاتے تھے۔ تیغ چیز ہے کیا، کلاشن چیز ہے کیا، ہم تو توپ سے لڑ جاتے تھے۔ نقش توحید کا ہر دل پہ بٹھایا ہم نے، زیر خنجر بھی یہ پیغام سنایا ہم نے۔ کس کی ہیبت سے صنم سہمے ہوئے رہتے تھے، منہ کے بل گر کے بھی ہو اللہ احد کہتے تھے۔ میرے بھائیوں، اسی صف میں سے ماشاءاللہ ایک جید عالم آپ کے سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، ان کی زیارت کرنا بھی ثواب ہے، ان کے جملے سننا بھی ثواب ہے۔ ماشاءاللہ بخاری شریف پڑھانے کے لیے جو ہے سرگودا سے تشریف لائے ہیں جناب حضرت مولانا خبیب گھمن صاحب، اللہ پاک ان کا آنا قبول فرمائے۔ میں اب بغیر کسی تمہید کے دعوت دیتا ہوں کہ وہ پہلی حدیث کا سبق ہمیں سنائیں۔ جناب حضرت مولانا خبیب گھمن صاحب، اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کا بھی آنا قبول فرمائے، ان بچوں کا پڑھنا، اساتذہ کرام کو پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ تشریف لاتے ہیں جناب حضرت مولانا خبیب گھمن صاحب۔